بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ نحو کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہمیں نحو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نحو کی تعریف، نحو کا لغوی معنی کیا ہے، نحو کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور نحو کا فائدہ کیا ہے، اور غرض و غایت کیا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں سب سے پہلے معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ ہمیں پڑھنے میں بھی دلچسپی ہوگی۔ ہم سب سے پہلے نحو کا لغوی معنی بتاتے ہیں کہ نحو کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے نحو کا کنارہ۔ قصد اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ جملے کو جوڑنے میں ارادہ کرنا، جملے کو مکمل کرنے کے بارے میں ارادہ کرنا وغیرہ، اور کنارہ اسی معنی سے ہوتا ہے کیونکہ نحو جو ہوتی ہے ہمیشہ آخر پر بحث کرتی ہے۔ نحو جو ہوتی ہے ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ آخر پر بحث کرتی ہے، آخری حرف۔ جیسے ضربہ ہے تو اس نے ضربہ کے اوپر جو با ہے اس کے اوپر بحث کرنی ہے۔ جیسے زیدن ہے تو اس کے اوپر، زیدن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تو یہ تنوین کیوں ہوئی ہے اس کے بارے میں بحث کرے گی۔ ہم پڑھتے ہیں علم نحو کی تعریف۔ عربی کا علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ یعنی کہ اس میں نحو وہ علم ہے جس میں اسم فعل حرف کو جوڑ، یعنی کہ اسم اور فعل اور حرف کو جوڑنا ہے، اور جوڑنے کے بارے میں کام آتی ہے نحو، اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو لغوی معنی میں بتایا کہ نحو جو ہے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ یہ نسبی حالت ہے، جری حالت ہے، یا رفعی حالت ہے، یہ کس حالت میں ہے۔ یہ جب ہم قواعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ نحو کیا ہے، ہمیشہ آخری حرف پر بحث کرتی ہے۔ اور دوسرا کام اس کا ہوتا ہے یہ ترکیب بنانا، یعنی کہ جو لفظ ہوتے ہیں زید، دار، داخل، یعنی کہ اس کا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے ان کو کیسے جوڑنا ہے۔ زید پہلے آئے گا، دار پہلے آئے گا، تو یہ کس سے معلوم ہوگا؟ ہمیں نحو سے معلوم ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یعنی غرض و غایت کیا ہے؟ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے، لکھنے، ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ مثلا زید، دار، دخل فی، یہ چار کلمے ہیں۔ اب ان چار کلموں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ زید پہلے آئے گا، دار پہلے آئے گا، داخل پہلے آئے گا، یا فی پہلے آئے گا؟ یہ ہمیں علم نحو ہی سکھائے گی کہ زید کو پہلے لانا ہے، دار کو پہلے لانا ہے، داخل کو پہلے لانا ہے۔ جملہ اس طرح بنے گا: داخل زید فی دار، داخل ہوا زید کس میں؟ گھر میں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ زید داخلہ فی دار، یہ بھی جملہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر ہم داخلہ سے بنائیں گے تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا، اور اگر ہم زید سے جملہ فعلیہ بنے گا۔ اگر ہم زید پہلے لگائیں گے، زید داخلہ فی دار، تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ یہ آگے فصل اول، کلمہ اور کلام۔ جو آدمی کی زبان سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو بھی انسان بولتا ہے، جو بھی انسان کے منہ سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان نے کوئی بھی لفظ ادا کیا، وہ چاہے اس کا معنی ہو یا معنی نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ وہ لفظ یہ کلمہ ہی ہوگا اسے، یعنی کہ وہ انسان کے منہ سے جو بھی نکل گئی وہ بات کیا ہوگی؟ وہ لفظ ہی ہوگی۔ پھر لفظ کے آگے با معنی ہوتا ہے، اس کا نام موضوع ہے۔ اگر بے معنی ہے تو مہمل ہے، یعنی اگر کسی جو با معنی لفظ ہو جو انسان کی زبان سے نکلا ہے، اگر اس کا کوئی معنی مفہوم ہوگا تو وہ با معنی ہوگا۔ یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں زید، دار، داخلہ، یعنی ان کا کوئی معنی مفہوم ہے۔ اگر جس طرح ہم اردو میں آ جائیں، یہ تو عربی میں تھے نا، تو جیسے پانی ہے، روٹی ہے، اور استری وغیرہ ہے، تو ان کا کوئی معنی مفہوم ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ اگر ایسے ہی اگر کوئی ایسا معنی ہو جو ایسا معنی، یعنی کہ محمل، یعنی کہ ہم جس طرح بولتے ہیں روٹی ووٹی، یا پانی شانی، اس طرح، یا استری وستری، اس طرح کے جو لفظ ہیں، جو یہ وستری وغیرہ ہیں، وہ روٹی ووٹی ہیں، یہ کیا ہیں؟ بے معنی ہیں، ان کا معنی مفہوم نہیں ہے۔ اگر بے معنی ہو تو اسے محمل کہتے ہیں، یہ محمل ہے۔ اگر یعنی کہ اس کا معنی مفہوم ہوگا تو وہ موضوع ہوگا، اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ محمل ہوگا۔ عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں: مفرد، مرکب۔
مفرد وہ ہے اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتا اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے دو نام ہو گئے، ایک اگر جو اس اکیلے لفظ کو جو ایک معنی بتا اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور مفرد بھی کہتے ہیں، یعنی کہ زیدن ہے، یہ مفرد بھی ہے اور کلمہ بھی ہے۔ کلمہ کے آگے تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے ہوئے معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسا کہ حال، مستقبل اور یعنی کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے راجل، علم، مفتاح۔ یعنی وہ اسم کی تعریف یہ ہوگی جو معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسا کہ راجل ہے، راجل معنی اپنا خود بتا رہا ہے آدمی، علم علم، اور مفتاح چابی، یعنی کہ اس کو کسی دوسرے کلمے کے بغیر ملائے ہوئے ہم اس سے معنی معلوم کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، جیسے راجل آدمی ہے تو آدمی میں کیا زمانہ پایا جائے گا، علم علم ہے تو مفتاح چابی، یعنی کہ اس میں یہ اپنا معنی بھی خود بتائے اور اس کو دوسرے کلمے کے بغیر یعنی کہ اس کو خود ہی اپنا معنی بتا دیتا ہے جو اسم ہوتا ہے، اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، اور اس کو دوسرے کلمے کے بغیر یعنی نام ملائے تو اس کو اپنا معنی خود ہی بتا سکتا ہے۔ اور اسم کی جو آگے قسمیں ہیں، اسم کی تین قسمیں ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد، مصدر، مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ آپ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے اور کوئی لفظ بنا ہو، جیسے راجل ہے، راجل لفظ ایک ہے، نہ اس سے کوئی بنتا ہے نہ یہ کسی اور سے بنتا ہے۔ جامد اسے کہتے ہیں جو ٹھہر جائے، رک جائے، یعنی جامد اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے جامد کہتے ہیں، جیسے راجل ہے، راجل نہ لفظ کسی لفظ سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی اور آگے لفظ نکلتا ہے۔ یہ راجل کہتے ہیں مرد کو، فرسن کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑا جو لفظ ہے فرسن، نہ یہ کسی سے بننا ہے نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنتا ہے، اس لیے جامد اسے کہتے ہیں جو اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے۔ مصدر وہ اسم ہے جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتا ہے، جیسے نصر ہے، ضرب ہے، تو جو نصر ہے یہ اصل مصدر ہے، تو یہ تو خود تو کسی سے نہیں بنا، یعنی کسی ایسے لفظ سے بنا ہو نہیں، نصر یہ کسی سے نہیں بنا اور ضرب یہ بھی کسی سے نہیں بنا، لیکن جو نصر ہے اس سے آگے لفظ نکل سکتے ہیں، جیسے ماضی ہے ناصرہ، اور مضارع ہے یضرب، اور اسی طرح امر ہے انصر، تو یہ اس سے آگے بن سکتے ہیں، لیکن جو ضرب ہے، جیسے اس سے ماضی بنے گا ضربہ، مضارع بنے گا یضرب، اور امر بنے گا اضرب، یعنی کہ اس سے آگے اور نکل رہے ہیں، یہ خود جو ہے نا اس سے یہ خود کسی سے نہیں نکلا۔ مصدر وہ ہے جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت بنتے ہیں، جیسے ماضی بنتا ہے، مضارع بنتا ہے، امر بنتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ آگے۔ اور آگے ہے مشتق وہ اسم مصدر ہے، وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضربن کیا ہے مصدر ہے، اور ضاربن کیا ہے مشتق ہے، اسم فاعل ہے، اور نصر کیا ہے ناصر، یعنی کہ اصل جو ہے ضرب مصدر ہے اور اس سے بننے والا کیا ہے اسم مشتق ہے، اسم مشتق ضارب ہے، نصر سے ناصر ہے، جو مصدر سے بنا ہو اسم مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، اور ہم نے اسم اور فعل میں فرق یہ ہے کہ اسم میں جو اسم میں معنی بھی یعنی کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ فعل اور اسم میں زمانہ نہیں، فعل میں زمانہ ہوتا ہے، اسم میں معنی سوری اسم میں جو ہے زمانہ نہیں ہوتا، اور فعل میں جو ہے کہ زمانہ پایا جاتا ہے۔ ڈفرنٹ دونوں میں یہ ڈفرنٹ یہی زمانے کا ہے، فعل بھی اپنا معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جاتا ہے، اور اسم میں بھی اپنا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جاتا ہے۔ جو ڈفرنٹ چیز ہے وہ ہے کہ زمانہ، اسم میں جو ہے وہ زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں یہ ہے کہ زمانہ پایا جاتا ہے۔ فعل کی کیا، جیسے ناصرہ سے اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یعنی کہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اسے زمانہ پایا جا رہا ہے۔ ناصرہ ماضی ہے، ینصر حال یا استقبال میں۔ ضربہ اس نے مارا، یعنی کہ ضربہ جو ہے یہ ماضی میں اس نے مارا، یہ ماضی کا بتا رہا ہے۔ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضرب یہ حال ہے یا استقبال کے بارے میں۔
فعل کی 4 قسمیں ہیں: مضارع ماضی، مضارع امر اور نہیں۔ ان کی تعریف سروں میں بیان ہو چکی ہیں، انشاءاللہ جب ہم صرف پڑھیں گے تو پھر اس میں وضاحت کریں گے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من، فی۔ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا تو ان سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ یعنی کہ من سے کیا مراد ہے؟ فی، جب تک ان کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ ہم نہیں ملاتے تو یہ معنی اپنا بتانے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ جب تک یا تو یہ اسم سے کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ملیں گے تو پھر ہی اپنا یہ معنی بتائیں گے۔ جیسے خارج زید من الداری، اگر خارجہ یعنی کہ اس کو اگر من کو من بولے جائے تو من سے کیا مطلب؟ فی میں، تو جب تک اس کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہیں ملائیں گے تو یہ معنی اپنا بتانے سے قاصر رہے گا۔ خارج زید، زید نکلا من الداری، گھر سے، یعنی یہاں معنی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کو صرف من لگائے رکھیں یا فی لے تو پھر ہمیں مانا نہیں۔ دخل عمر فی المسجد، یہاں مسجد اگر اسم کے ساتھ ملا ہے الدار اور المسجد تو پھر مانا اس کا فی کا مطلب سمجھے، داخل عمر، عمر داخل ہوا فی المسجد، مسجد میں۔ آج ہم نے جو ہمارا سبق تھا، سب سے پہلے علم نحو کی تعریف، اور اس کے بعد کلمہ یعنی کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، تو یہ یعنی کہ یہ سب سے پہلے یہ کہ انسان غلطی سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بولتا ہے، عربی گرامر بولتا لکھتا ہے یا بولتا ہے تو ان تمام چیزیں سے کیا ہوتا ہے تو انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کلمہ اور کلام ہے، جو بھی آدمی کی زبان سے نکلے گا وہ کیا ہوگا، وہ لفظ۔ ہم نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد جو اس کی قسمیں ہیں، دو مفرد اور لفظ کی جو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، اور کلمہ کی 3 قسمیں آگے اسم فعل حرف، اور اسم کے آگے 3 قسمیں ہیں، جامد مصدر مشتق، اور فعل کا ہم نے پڑھا، اور ہم نے حرف کے بارے میں پڑھا۔ باقی جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اس کو پڑھیں گے۔ حرف کی 2 قسمیں ہیں، عامل ہوگا یا غیر عامل ہوگا، کیونکہ آگے انشاءاللہ ہم مرکب شروع کریں گے تو مرکب کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔